بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں سردار ایاز اسپیکر بن گئے۔ ایاز صادق صاحب پہلے بھی اسپیکر بن چکے ہیں اور ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ مستقل جو ہے وہ اسپیکر بنتے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ بہت متوازن طور پہ چیزوں کو لے کے چلتی ہے، تو لہٰذا ان کا اسپیکر بننے میں کوئی ایسی قباحت نہیں تھی۔ لیکن تحریک انصاف کا ابھی بھی وہی رویہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ ایک پازیٹیو چیز جو ابھی نظر آئی ہمیں وہ یہ کہ کامل ڈوگر صاحب نے کہا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں۔ اب اگر مفاہمت کی بات نہیں ہوگی تو پاکستان کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہم یہ بار بار بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس طرح بھی الیکشنز ہوئے، اس کے بعد اب مفاہمت کی طرف جانا ضروری ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو اس وقت مخلوط گورنمنٹ وجود میں آئی ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ چاہے وہ وفاقی کابینہ ہو، اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے تب بھی اس کو نیشنل گورنمنٹ کے طور پہ سامنے لے کے انہیں بھی اپنی کابینہ میں شامل کریں تاکہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جا سکے۔ امین علی گنڈاپور کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ان کا رویہ، ان کی چیزیں ہمیں بہت ساری ایسی سامنے ہیں، ان کے اوپر بہت سی ایف آئی آرز بھی کٹ چکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کے پی کے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ آج وہ اسمبلی سے اپنی جب خطاب کر رہے تھے تو ان کا رویہ بہت ساری چیزوں میں ایسا تھا کہ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رویے کو آپ متوازن رویہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک رویہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے تھے، لیکن میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کا رویہ جیسے بھی رہا ہو، تقاریر میں وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ بالکل آپ کا حق ہے، لیکن اسمبلی فلور پہ آپ کے رویے بہت اچھے ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کو پازیٹیو بھی لے رہے ہیں کہ جناب امین علی گنڈاپور کی صورت میں کے پی میں ایک بڑا نام موجود ہے، بالکل موجود ہے، کے پی میں آپ کی حکومت ضرور ہے، لیکن چاہے اب وہ نون لیگ کی قیادت ہو، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، یا پھر سنی اتحاد کونسل کی صورت میں تحریک انصاف ہمارے سامنے آئی ہو، ان تمام لیڈران کو اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جناب آگے ملک کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں والی سیاست جو ہم اسمبلی فلورز پہ ہم نے کل بھی دیکھی، ہم نے پرسوں بھی دیکھی، کے پی میں بھی دیکھی، قومی اسمبلی میں بھی دیکھی، گھڑی لہرانا، جوتے پھینکنا، یہ آپ نوجوان نسل کو کون سا درس دے رہے ہیں؟ ملک کے حقیقی مسائل آپ کے اکانومی کے مسائل ہیں، ملک کے حقیقی مسائل آپ کے تعلیمی انقلاب کے مسائل ہیں، ملک کے حقیقی مسائل آپ کے وہ مسائل ہیں جو آپ کو عالمی سیاست کے طور پہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن اس وقت سارا مسئلہ ہم الیکشنز پہ لے دے کے بیٹھے ہوئے، کب تک ہم اس طرح سے چل سکتے ہیں؟ جبکہ 2018 میں بھی ہم یہی نعرے سنتے آئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے جناب شیخ ندیم صاحب، تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سلیم سچوانی صاحب نے، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے فرید آبڑو صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے اس وقت اخلاق ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، اور کچھ پروگرام میں آج بات اس کے حوالے سے بھی کریں گے جناب ایم کیو ایم کیا رول پلے کر رہی ہے اوور آل گورنمنٹ میں۔ شیخ ندیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ شیخ ندیم صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایک عجیب طرح کی ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی؟ مجھے پرسنلی ایسا لگتا تھا کہ ایک میچور رویہ اب سامنے آنے والا ہے اور چیزیں بڑی بہتر ہونے والی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ میچور رویہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا پارٹیز کی طرف سے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں، یہ واقعی بڑی ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک پارٹیوں کی طرف سے، خاص طور پہ ایک پارٹی کی طرف سے جو ابھی یہ سنی اتحاد کونسل کے اندر جم ہوئی پی ٹی آئی، تو وہ ان کی طرف سے میچور رویہ بالکل بھی نہیں آ رہا، بلکہ وہ ابھی تک کانفلکٹ کے اوپر ہی جا رہے ہیں، اور ان کی جو ٹیکٹکس ہے وہ بھی پریشر ٹیکٹکس ہی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر کسی طرح سے پریشر ماؤنٹ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے ابھی آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا، آج علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح خطاب کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کی پرسنالٹی ویسے ہی آلریڈی لوگ جانتے ہیں، ان پر کیسز بھی ہیں، ابھی مسئلہ بنے گا، تو یہ انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود، تو اس سے بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ابھی بھی پھر جو پارٹیاں اس الیکشن کے اندر اپنا مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکیں، آپ دیکھیں کہ وہ تمام مل کر متفقہ طور پر، چاہے ان کے درمیان آپس میں جتنے بھی ڈفرینسز تھے اس کو وہ ختم کر کے وہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہیں، اور وہ دھرنے اور آپ کہہ لیں کہ ایک دوبارہ انتشار کسی کیفیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم 2 جس کو آپ کہہ لیں، تو اس میں 2 بڑے لیڈر اس میں شامل ہیں، تو 2 بڑی پارٹیوں کے تھنک ٹینک اس کے اندر ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑے عرصے کے اندر اس کو اسٹیبل کر لیں گے، اور اگر انہوں نے معیشت اسٹیبل کر لی تو گورنمنٹ کی رننگ بہت اسموتھ ہو جائے گی۔ تو آگے میں تو
امید کر رہا ہوں کہ شاید آگے. لیکن سر ایک طرف ہم سبھی امید کریں کہ بہتری آ جائے گی, دوسری طرف ایک صاف انڈیکیشن جو ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دوسری جماعتیں ہیں جو ابھی اقتدار میں نہیں آئی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں حکومت کسی طرح بھی چلے نہ, اور بہت سی ہمیں پریڈکشنز جو مل رہی ہیں وہی پورا پلان بنا چکے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو کسی بھی صورت چلنے نہیں دینا چاہتے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ واقعی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری انفارچونیٹ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جو لوگ الیکشن میں آؤٹ ہو جاتے ہیں یا مینڈیٹ حاصل نہیں کر پاتے, عوام ان کو نہیں دیتے, تو یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی یہیں سے اپنا کیریئر شروع کیا, تو اس کو سب نے اب اپنا جو ہے وہ بنا لیا ہے ایک وتیرہ کہ ہم نے یہی کرنا ہے. اب یہ کہاں تک اس کو یہ ہینڈل کرتی ہے گورنمنٹ, یہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اس وقت دو بڑی پارٹیاں اور دونوں بڑے تگڑے لیڈران اور ان کا تھنک ٹینک بہت تگڑے لوگ ہیں یہ, تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ ان لوگوں کو مینیج کر جائیں گے. اس میں جو سب سے جو زیادہ ان کو پرابلمٹک ہو سکتا ہے وہ JUI کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر JUI کو انہوں نے ہینڈل کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی کوئی پارٹیاں اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں. JUI کی آپ نے بات کی, اور JUI کے حوالے سے جو آخری اطلاعات ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو کس طرح سے منانا ہے اور کس طرح سے ان کو اس احتجاج سے روکنا ہے. بہرحال ایک وہ شخصیت ضرور ہیں جو ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, اسمبلی میں آپ موجود ہیں, تقریباً آپ کے پاس اس وقت 38-39 کے قریب جو ہے آپ کے پاس نمائندگی موجود ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمانی نظام میں اتنی آپ کے پاس نمائندگی ہوتی ہے. قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں میں, 92 میں سیٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اس کی بات کر رہی ہوں, فیصد کی بات کر رہی ہوں. اتنی فیصد آپ کے پاس ہے, اور پارلیمانی نظام میں جس کے پاس جتنی فیصد نمائندگی ہوتی ہے وہی گورنمنٹ میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ نہیں ہیں, ایک ووٹنگ سسٹم میں آپ نہیں موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج آپ کے ایک لیڈر نے, عامر ڈوگر صاحب نے مفاہمت کی بھی بات کی, عمران خان صاحب کا میسج بھی پہنچایا, چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلیں گے, یا جو پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ ہم یہ گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے, آپ لوگ کی پارٹی کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں, کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ دیکھیں, مفاہمت کے لیے تو PTI نے کبھی انکار نہیں کیا ہے, مگر مفاہمت کن باتوں پر ہو, ہمیشہ آبجیکشن یہی رہا ہے کہ مفاہمت عوام کے مفاد میں ہو یا مفاہمت عوام کے مفاد کو بیچا جائے, ہمیشہ اختلاف اسی بات پہ رہا ہے. تو جو ڈوگر صاحب نے مفاہمت کی بات بھی, تو وہ بھی اسی بات پہ ہوگی. مفاہمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فارم 45 جو عوام کا حق اور عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ مفاہمت کی جائے. وہ مفاہمت میں یہ باتیں سب سے پہلے ہوں گی کہ جو عوام کے جہاں جہاں پہ عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جہاں جہاں پہ عوام کا حق تلفی ہوئی ہے, وہاں پہ عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے, وہاں پہ عوام کا وہ نمائندہ آنا چاہیے. اور دوسرا علی احمد گنڈا پوری صاحب نے, آپ کو پتا پاکستان نہیں سر, پہلے مجھے آپ یہ والی بات کو کمپلیٹ کر جواب دیجیے گا. اب تو ہو چکا, اب تو الیکشن ہو چکا. عامر ڈوگر صاحب بھی سر لیٹ می کمپلیٹ. عامر ڈوگر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں, لیکن پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. وہی دھاندلی والی بات جو ابھی آپ نے کہی وہ آپ کا ایک اصول ہے. اب وہ ہوگا کیسے؟ کوئی روڈ میپ ہے کہ الیکشن کمیشن اب پیچھے تو نہیں جا سکتا, پیچھے جا کے اب اسمبلی وجود میں آ گئی, وزیر اعظم کی نامزدگی آگے آ رہی ہے. ہاؤ اٹس پاسبل بیسیکلی ٹیکنیکلی مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. فارم 45 پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں ہوتا کیا ہے. فارم 45 یہ ہے کہ آپ ہم تینوں نے مل کے ووٹ گنتی کیے, اس کے بعد میں نے دستخط کیا, اپنا انگوٹھا لگایا, انہوں نے دستخط کیا, اپنا انگوٹھا لگایا, آپ نے دستخط کیا, اپنا انگوٹھا لگایا, اس کے بعد پریزائڈنگ آفس نے اپنے دستخط کیے, اسٹیمپ لگائی اور انگوٹھا لگایا. یہ ہے فارم 45. اب اس کے بعد میں اگر فارم 47 میں رزلٹ چینج ہوتا ہے تو وہ سراسر دھاندلی اور بےایمانی اور گنڈا گردی اور دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, جو کہ بہت بڑی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تمام عملے کی موجودگی کے اندر فارم 45 کے اوپر دستخط ہوئے, ان کے انگوٹھے موجود ہیں, تو اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. اور یہ صرف اور صرف ڈیلے ٹیکٹکس ہو رہی ہیں, یہ صرف اور صرف عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. انہوں نے, آپ دیکھ لیں, ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے آج تک نون لیگ کا کوئی ایک منصوبہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں انہوں نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہو. حتیٰ کہ ڈیمو کی تعمیر کے اوپر بھی کام انہوں نے رکوا دیا. آج ابھی تک 10 ڈیمو کے اوپر جو کام ہو رہا تھا وہ رکوا دیا گیا ہے. سر آپ کے ایسے کون کون سے منصوبے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن والے بھی کام کر سکتے ہیں, ایسے تو نہیں ہے نمائندگی آپ کو ملی ہے,
آپ نے جو پہلے منصوبے آپ نے بنائے تھے 3 سال 7 مہینے وہ نہ کنٹینیو ہوئے ہوں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی گورنمنٹ کنٹینیو کرے، کون سے ایسے منصوبے دیکھیں جو سب سے اہم کام تھا جو ملک کی زراعت کو ترقی دے سکتا تھا، جس سے آنے والی ہماری نسلوں کو غذائی بحران سے ہم بچا سکتے تھے، ہم اپنے جو دیگر جو اجناس جو ہم دیگر ممالک سے خرید کر رہے ہیں، ہماری اتنی زمینیں پڑی ہوئی جن تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے ان تک ہم پانی پہنچا سک رہے تھے، وہ منصوبہ انہوں نے بند کر دیا آج سے 2 سال پہلے، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا 2 سال کے دوران میں، اور ابھی بھی ان کی گورنمنٹ کے اندر کام ہوتا ہوا نہ نظر آئے گا آپ کو، نہ اس کے اوپر ایسا کوئی کام ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جنریٹرز سر 2 سال پہلے بند آج آئی پی ایف کی صورت میں اپنی نالج میں جس طرح سے آپ نے مجھے فارم 45 کی نالج دی، مجھے مزید نالج دیجیے گا کہ 2 سال پہلے بند کیا وہ منصوبہ، آپ کی گورنمنٹ جانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھپ کر دو اس کو، بند کر دو، لیکن کیا ڈیم کا کام جو ہے 3 سال 7 مہینے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں ڈیمو کے کام جو ہے وہ 10 سال تک بھی چلتے ہیں اور 15 سال تک بھی چلتے ہیں، اور ڈیمو کی ایک ایسا نہیں ہے وہ کہ ایک گاؤں کے اندر بن رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایکڑ زمین کے اوپر محیط ہوتا ہے وہ، اور اس کے اوپر کافی تفصیلی میرے پاس کی کوئی فیزیبلٹی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا بھرپور جواب دے سکوں، ٹھیک ہے، مگر جو ہے وہ اس کا بھرپور جواب آپ کو وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے تعمیر پہ شروع کیا تھا، اور آپ کو وہ تو نہیں دیں گے جنہوں نے ڈیمو کی تعمیر پہ رکاوٹ ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک بریک ہے، بریک کے بعد میں اس کا تفصیل سے جواب دیتی ہوں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں فرید آبڑو صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، کیسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے؟ السلام علیکم جی، بڑی مہربانی آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فرید آبڑو صاحب، آپ کی حکومت پہلے تو ایسا لگ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے، کہ وہ اس حکومت کا مخلوط ہے، اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن آف کورس یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ اس حکومت کا مجبوراً بھی حصہ بنے کیونکہ پاکستان کی بہتری آپ نے سامنے رکھی، لیکن اس وقت جس طرح سے مختلف پارٹیز کا احتجاج نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ سینیریو سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ بھی یہ حکومت چلانا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کیا اس وقت یہ جو گورنمنٹ ہے یہ 5 سال مکمل کر سکے گی، یا پھر اس کو کمزور کرنے کی ابھی سے ہی کوششیں زیادہ ہو چکی ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب نے پہلے بھی 5 سال بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کمپلیٹ کیے جو پچھلا دور تھا، اور اس وقت بھی صدر زرداری صاحب کی کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ ہے، بڑی مشکل حالات میں الیکشن ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو قائم و دائم رکھے اور ہمارا ملک جو ترقی کرے، ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے۔ لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ایک بڑی مضبوط اپوزیشن آپ کے سامنے موجود ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں اپوزیشن تو ہر دور میں ہوتی ہے نا، اب اس کو آپ مضبوط سمجھیں یا کمزور سمجھیں، جو لوگ بھی مینڈیٹ لے کے آئے ان کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ فرید آبڑو صاحب، آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے پہلے بھی حکومت کی اور جمہوریت کا تسلسل ہی ایک اہم نوید ہے چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلنے کی، لیکن وہ زرداری صاحب کی حکومت تھی، یہ مخلوط حکومت ہے، اور اس میں آپ نے شیئر لینے سے بھی مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے۔ آپ نے وزارت میں آپ صدر زرداری صاحب تو ہیں اور بلوچستان میں بھی کچھ آپ کا اسٹیک موجود ہے، لیکن اوور آل آپ کی حکومت اس کو کہہ نہیں سکتے۔ آپ نے پاکستان چلنے میں اپنا ساتھ ضرور دیا ہے کہ چلیں جمہوریت کا تسلسل ہو، اس صورت میں کس حد تک ممکن ہے کہ یہ جو 5 ایئرز میں جو کچھ اس پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ویسا ہی سین ہوگا جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میری بات کو آپ نے غلط سمجھا، آپ نے کہا کہ ہماری حکومت، اصل میں تو یہ عوام کی حکومت ہے، لیکن نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب کو ووٹ ملے، سب ایم این اے منتخب ہو کے آئے ہیں، ان لوگوں کا طور پہ زرداری صاحب کو صدر بنایا، اور ہمارے جو ہے تعاون کے ساتھ پرائم منسٹر نون لیگ کا بنا، ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا مینڈیٹ ہے اس وقت، اور جب وہ دونوں جوائن ہو گئے تو وہ ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں، اور وہ طاقت انہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے نہیں استعمال کرنی، وہ انہوں نے کرنی ہے عوام کے لیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ فرید آبڑو صاحب، ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے، شاید میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں اس چیز کو۔ آج عامر ڈوگر صاحب نے جب خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جملہ آیا ہے کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے ہمارا مینڈیٹ جو ہم سے لے لیا گیا ہے، یعنی کہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ پہلے درست کیے جائیں۔ ٹیکنیکلی ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ ممکن ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اب سارا پروسیجر جو ہم کر چکے ہیں اس کے بعد پھر سے پیچھے جایا جائے، اور وزیر اعظم کی نامزدگی بھی آگے سامنے آ رہی ہے، لاجیکل لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں پیچھے کا تو اب راستہ بند ہو چکا ہے نا، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ بار بار 2 سال 3 سال یا 4 سال میں الیکشن ہو، اس کا ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ برڈن ہوتا ہے جو عوام کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ خسارہ لوگوں کو ہی پورا کرنا پڑتا ہے، ٹیکسز سے، ظاہر سی بات ہے۔
تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب بار بار وہ چیزیں کی جائیں کہ دھاندلی ہوئی ان کی سیٹیں ان کو دیں، ہماری سیٹیں ہمیں دیں. دھاندلی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے حلقوں شکایتیں ہوئی، ہمارے لوگ بھی ہار گئے کافی جگہوں سے. تو ملک ترقی کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو سب مل جل کے چلائیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، کیونکہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں کہ اسی طرح یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں. تو اس کے ضروری ہے کہ نئی گورنمنٹ جو بن رہی ہے اس کو سب مل کے تعاون کریں. اور یہ احتجاج وغیرہ جو ہو رہے ہیں، سڑکیں بند ہو رہی ہیں، اس سے آپ بتائیں نا کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اسمبلی کا اجلاس ہوا، صدر اسمبلی کا اشارے فیصل بند کر دی، کتنے لوگوں کی فلائٹیں آپ دیکھیں مس ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے پر ہائی وے بند کر دیا، لوگوں کو جانا تھا کراچی سے ٹریول کر کے، کچھ لوگ انٹیریئر جا رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، 8 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ٹریفک کے اندر. تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کر کے وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہے، وہ پبلک کا نقصان کر کے پبلک کو اپنے مخالف کر رہے ہیں. سر امپورٹنٹ چیز آپ نے کراچی کی بات کی. ابھی کراچی میں جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بار بار آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ایم کیو ایم کی، چلیں جناب یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے جب تک آپ کا اور ایم کیو ایم کا ایک اچھی باؤنڈنگ نہیں ہو جاتی، کراچی کے لیے تو کوئی بہتری میں نظر نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے دونوں جماعتوں کو ذاتی معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھیلے اٹھا لیے، تھیلے رکھ لیے. اب وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ ان کے آفس سے لیک ہوئی ہے نا، پیپلز پارٹی نے تو لیک نہیں کروائی، کسی میڈیا والے نے تو لیک نہیں کروائی. اور مصطفیٰ کمال نے آگے اتنا کہہ دیا کہ جی جس نے لیک کی ہے اس کا تعلق لندن سے. اب چاہے لندن سے ہے یا ساؤتھ افریقہ سے ہے، مصطفیٰ کمال صاحب برا خود لوگوں کے اندر بول رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی، ٹھیلے اٹھائے، ٹھپے لگائے. تو اس بات کا جواب تو متحدہ کو دینا چاہیے، ہمیں نہیں دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ متحدہ جو ہے جس طرح انہوں نے یہ الیکشن کے اندر مہم چلائی پیپلز پارٹی کے خلاف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن میں اپنا رول ادا کرے، اور پیپلز پارٹی جو کر سکتی ہے سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے ضرور کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہتری آئے گی شہر کے اندر. اس میں ہمیں متحدہ کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہوگی. ہاں رکاوٹیں ضرور ڈالیں گے، کیونکہ کچھ حلقوں میں جیسے ابھی کورنگی سے ہمارے دوست اور بڑے بھائی فاروق عوان صاحب جیتے ہیں، پہلی بار پیپلز پارٹی جیتی ہے کورنگی کے حلقے سے. تو وہاں پہ لوگوں نے یہ کیا کہ لوگوں کی پانی کی لائنیں کاٹ دی، سیوریج کی پانی جو ہے سیوریج کے وہاں پہ سسٹم اس میں پتھر ڈال دیے، بلاکیج کر دی گئی تاکہ لوگ بس ذہن ہو. لیکن الحمدللہ دن رات کورنگی میں کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کورنگی کی آج ہم نے 1 سیٹ لی ہے، اگلی بار یہ 4 ایم پی کی سیٹیں ہم کوشش کریں گے پیپلز پارٹی ون کریں ڈسٹرکٹ کورنگی سے. سر میں نے ان کا ذاتی معاملہ اس لیے کہا کہ بہت جو آپ بات کہہ گئے وہی میرے ذہن میں تھی کہ وہ آپ اتنی بڑی بات جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑے دھڑلے سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے کیا. وہ جان بوجھ کے کیا یا کیسے بھی کیا وہ بالکل سامنے تھا، ایک بچوں جیسی انہوں نے چیزیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا، کل اپنے کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی تھی، وہ بھی آج بڑے کھل کے سامنے آ گئی ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بات پہ اور کس طرح سے وہ سامنے لا رہے ہیں. بدقسمتی ہے میرے ملک کی. میں اس وقت کراچی کے حوالے سے اسپیشلی جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، ابھی آپ نے ایک حلقے کا بھی ذکر کیا، اگر آپ کی اور ایم کیو ایم کی باؤنڈنگ نہیں بنتی ہے، اور جس طرح وہ کھلے عام یہ بات آپ کے مخالفین مخالف بن کے کھل کے سامنے کر رہے ہیں، کراچی کے معاملات کس طرح سے حل ہوں گے؟ حل ہوں گے، پیپلز پارٹی حل کرے گی. اور میں بھی مصطفیٰ کمال کے لیے ہمیشہ کھل کے بولتا ہوں. کراچی میں بہت کم لوگ ہیں جو مصطفیٰ کمال کے خلاف بیان دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ سارے جانتے ہیں. الحمدللہ میں نے تو کئی چینلز کے اندر کھل کے مصطفیٰ کمال کو جواب دیے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال جیتا نہیں ہے، اس کو جتوایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے کراچی میں، اور چیف منسٹر بھی ماشاءاللہ ہمارا ہے. اور کورنگی کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ متحدہ جیتتی تھی، جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ سیٹیں ایم کیو ایم میں لیتی تھی. پہلی بار ہمارا شیر سندھ جو ہے فاروق عوان وہاں سے جیتا ہے، ایم پی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ دیکھیں گے. اور ٹاؤن چیئرمین میں بھی کورنگی سے منتخب ہمارا ہوا ہے، یو سی چیئرمین ہمارے بنے ہیں، کونسلر بنے ہیں ہمارے ماشاءاللہ میران ٹاؤن سے چانڈیو صاحب. تو نیچے سے لے کے ایم پی کی سیٹ تک ہم معاون کرتے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اسی کی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حلقے سے بھی آج آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے ماشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو. کراچی میں تو میرے خیال ہے کہ بڑے کھل کی چیزیں ہونی چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پری دابڑو صاحب. شیخ ندیم آپ کی طرف چلتے ہیں. بریک سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی جس پہ بات کرنا ضروری تھا، اور میرے مہمان دوست نے فارم 45 کی بات کی. سب میں آپ کے علم میں اضافہ کرتی جاؤں کہ الیکشنز کا باقاعدہ میں حصہ رہ چکی ہوں، اور باقاعدہ مجھے بہت سارے لوگوں سے زیادہ تھوڑا سا یہ علم ہے کہ الیکشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے. دوسری بات ڈیمز کے حوالے سے سر بات کی گئی. ڈیمز میں ضروری نہیں ہے کہ بڑے منصوبوں کی طرف، اگر کہیں گورنمنٹ کوئی بہت سنجیدہ ہے ڈیمز کے معاملے میں اور سمجھتی ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ آپ ہمسائے ملک میں کئی ڈیم بڑے جلدی بھی بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 1 سال میں بھی ڈیم کمپلیٹ ہوئے ہیں، 6 مہینے میں بھی ڈیم کمپلیٹ ہوئے ہیں. ہم چائنا کو اپنا برادر ملک کہتے ہیں، وہاں سے ہم پوری چیزیں یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں. ان حالات میں آج کے ترقی کے دور میں اگر کوئی چاہتا ہے اور پھر یہ بھی اپنی دور حکومت میں بات کرتا رہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، کیا اس کے لیے کام کرنا اتنا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں. اگر وہ اس وقت چاہتے
تو اس کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایکسلریٹ کر سکتے تھے. پہلی بات تو میں یہ اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ کہیں ڈیم پہ کوئی کام رکا ہے. کوئی کام نہیں رکا ہوا. ڈیم پر دونوں ڈیموں پہ جو بڑے ڈیم ہیں جن کی 2028 میں کمپلیشن ہے, دونوں اپنے شیڈول کے مطابق بالکل چل رہے ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اس کو شروع کیا تھا, ایسا نہیں. اس کی فیزیبلٹی بہت پہلے مکمل ہوئی تھی. یہ تو جس وقت ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوئی تو ان کی گورنمنٹ تھی, تو ظاہر انہوں نے کرنا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہی چیزیں یہ کم ٹائم کے اندر بھی یہ کی جا سکتی تھیں. اس وقت بھی کافی زیادہ نیٹی گریز میں انوالو ہوئے اور یہ اس کو اپنے دور حکومت میں بہت ایکسلریٹ کر سکتے تھے. ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ جی پروجیکٹ دوسری پارٹیوں کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس تھے. تو ان کا تو مجھے کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آتا. دوسری گورنمنٹ جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں, موٹر ویز آپ کو نظر آتی ہیں, آپ کو اورنج ٹرین نظر آتی ہے, آپ کو پنجاب نظر آتا ہے بنا ہوا, آپ کو یہ ساری چیزیں پروجیکٹ جو ہیں میٹرو اور یہ سندھ میں بھی آ رہی ہیں یہ نظر آتی ہیں. ان کے دور حکومت میں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہاں یہ کر سکتے تھے اور ان کو آگے آنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے شروع سے ہی ایک پروٹیسٹ کو اپنا سمبل بنا لیا ہے. بیڈ کے بجائے پروٹیسٹ ان کا سمبل ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ہی یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی بھی یہ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ جو فورم بنے ہوئے ہیں اس ملک میں آئین کے تحت, انہوں نے ابھی تک اس فورم سے رجوع ہی نہیں کیا پراپرلی کہ جناب آپ ان فورمز پر جائیں اور ان کے ڈیسیشنز کا ویٹ کریں. اس کے بعد نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کورٹیں موجود ہیں, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, یہ الٹیمیٹلی وہاں جائیں گے. انہوں نے فورم ایک اور چوز کیا, وہ آئی ایم ایف کا فورم پہ. وہ ٹیکنیکلی وہ کیا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے لیٹر آپ کو لکھنا چاہیے تھا, آئی ایم ایف سے کہنے کا کیا سلسلہ تھا؟ یہ محاذ آ رہی. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. معیشت آپ کی بالکل بگڑ سکتی ہے, کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جب آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہونا تھا اور آئی ایم ایف نے بڑا کھل کے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بہت ساری جو بائنڈنگز تھیں وہ پوری نہیں کی تھیں. بعد میں آنے والی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے وہ بائنڈنگز پوری کی اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام چلا. اب دوبارہ اسموتھ جب چل رہا ہے تو یہ جان بوجھ کے اندر پھر دوبارہ اس کو محاذ آرائی کے تحت اس کو بھی سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. دیکھیں معیشت کو سیاست سے بالکل علیحدہ کرنا چاہیے. جو ہر جگہ بات چل رہی ہے کہ جناب میثاق معیشت کر لیں, یہ بار بار معیشت کو ہی گھسیٹ کر لا رہے ہیں. معیشت کا تعلق عام آدمی سے, اس کے لیے مصیبتیں کریٹ ہو جاتی ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پیٹرول سب سے پہلے بڑھتا ہے کیونکہ وہ ڈالر کے بدلے ملتا ہے. تو اس چیزوں کو یہ سمجھ نہیں رہے, ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو مفاہمت کی بات ایک آدھ جیسے آپ نے فرمایا کہ کی, اگر یہ مفاہمت کی طرف آئیں تو ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے, کیونکہ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے کہ ہاں ان کا بھی ایک مینڈیٹ ہے, وی مسٹ ریکگنائز. لیکن یہ اس کے ریکگنائز اس کے ساتھ لوگوں کو ریکگنائز کرنے تو دیں. ان کے ساتھ بھی وہی بدتمیزی کا اگر رویہ ہے, وہی محاذ آرائی کا رویہ, تو لوگ پھر بددل ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, کل یہ انڈیا کو خط لکھ دیں گے. جی سلیم سچوانی صاحب, آپ کے پاس مکمل وقت. جی ان کا شکریہ کہ انہوں نے تصدیق کی کہ جو ہے نا موٹر وے بنایا, اورنج ٹرین بنائی, یہ مگر سارے منصوبے جو ہیں نقصان میں جا رہے ہیں. اورنج ٹرین آج بھی پر ڈے 15 لاکھ سے اوپر جو ہے نا نقصان اٹھا رہی ہے. یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ عوام کی معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تھی. اور سب سے بڑا پروجیکٹ جو انہوں نے آئی پی پی ایس کا لگایا, وہاں پہ جنریٹر ڈیزل کے جو انہوں نے خرید کیے اور مہنگے ترین جنریٹر سے جو بجلی جو یہ تیار کر رہے ہیں, جس کے اوپر $30 ارب سالانہ جو ہے نا خرچ ہو رہا ہے قوم کا پیٹرول کی مد میں. جبکہ وہ ہمارے پاس, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس تھرکول کا پروجیکٹ موجود تھا ڈاکٹر سرما مبارک کے معرفت سے. ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی ہم نے صرف ایٹم بم رکھنے کے لیے نہیں وصول کی تھی, اس سے ہم عوام کو سستی بجلی دینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کام میں لینا تھا, جو نہیں لیا گیا. اور مہنگے ترین منصوبے جو انہوں نے $30 ارب سالانہ ہماری ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں, اور یہ $1-2 ارب کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. اور $30 ارب عوام کے اوپر ایک بوجھ ڈالا گیا. انہوں نے تو یہ $30 ارب کے کمیشن ان کے پاس ریٹرن میں چلے جاتے ہیں. آج انڈیا جو ترقی کر رہا ہے, بلٹ ٹرین دکھا رہا ہے اور دیگر منصوبے دکھا رہا ہے, سمندر میں سے ٹرین گزارتے ہوئے دکھا رہا ہے, تو وہ انڈیا نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا کوئی بڑا. اس نے ایران سے, رشیا سے سستا پیٹرول لے کے اور اپنے ڈالرز بچائے اور اچھے منصوبے پہ خرچ کیے. جبکہ یہ جو ہے ان تمام منصوبوں پہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے بالکل اس کے اینٹی جا رہے ابھی جو شیخ ندیم کیوں اینٹی جا رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں امریکی دباؤ. امریکی دباؤ کیوں آتا ہے؟
امریکی دباؤ اس لیے آتا سر ہے آپ امریکہ کے دباؤ کی بات کرتے ہیں, امریکہ کی طرف آپ جاتے بھی ہیں, سر آپ ہی کی بات, میں آپ کی بات مکمل ہونے دیں بیٹا, ایک منٹ میری بات مکمل شیخ ندیم صاحب نے, سر میرا پروگرام ہے, ایک منٹ, شیخ ندیم صاحب نے, سر ایک منٹ میں آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات کی, شیخ ندیم صاحب نے کہا معیشت امپورٹنٹ ہے. چھوٹی سی مثال ہے, چائنا کا اور بھارت کا بنتا کچھ نہیں ہے, بڑے وہ مار کھاتا ہے بھارت ان سے, لیکن اکانومی کے کوریڈور آج بھی ان کے کھلے ہوئے ہیں, ابھی بھی وہاں سے ان کی سب چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح سے پاکستان کو بھی اکانومی کے لحاظ سے سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں اندرونی معاملات کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے, اور آج پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم شاید اکانومی میں بہت پیچھے جانے والے ہیں. سر اب کنٹینیو کریں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ 30 ارب ڈالر کا جو ہمارے سالانہ لٹ رہے ہیں, وہ کوئی پی ٹی آئی نے ایگریمنٹس نہیں کیے ہوئے ہیں, یہ انہی کے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے, انہی کے دور کے ایگریمنٹ, جو 30 ارب ڈالر ہمارا سالانہ ضائع جا رہا ہے, جو کہ ہمارے پاس خود کے پاس موجود ہونے کے بعد امریکی دباؤ کی آپ بات کریں. امریکی دباؤ میں آپ دیکھ لیں, کل آپ کے چینل پہ اور دیگر چینل پہ یہ ہیڈ لائن چلی تھی کہ امریکی دباؤ میں جو ہے نا کام روک دیا گیا ایران سے, جو گیس لائن کا جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا. تو یہ عوام, امریکی دباؤ کس طرح آتا ہے؟ امریکی دباؤ سنگل نہیں آتا, ایک زبان سے آتا ہے, دوسرا ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کا دباؤ قبول کرتے ہیں, اور وہ کرپشن کی مت کے آلریڈی ان کے جو پیسے وہاں پڑے اس کی وجہ سے یہ دباؤ قبول کرتے ہیں. عوام کی مفاد کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ کوئی کام. اور ایک چیز, علی امن گنڈا پوری کے صاحب کے اوپر آپ نے بہت زیادہ الزامات لگا دیے تھے. سر میں نے الزامات, لفظوں کو چناؤ بہتر کیجیے, میں نے الزامات نہیں لگائے, میں نے الزامات بالکل یہ, اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو سر میں نے نہیں کیا, ان کی اگر گاڑی سے کچھ ایسے شہد کی بوتلیں اور شاید دم کیے ہوئے پانی نکلے تو میں نے نہیں نکالے تھے سر. وہ اگر اسلحہ نکلا تو سر میں نے نہیں نکالا تھا, اسلحہ آن ریکارڈ نکلا ہوا ہے سر. ٹھیک ہے, جو غلط ہے اس کی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جن کے باہر کے اکاؤنٹوں میں پیسے پڑے ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. جن کے پاس دے دیتے نا, شہزاد اکبر کو کیوں آپ نے اس طرح سے, آپ کی حکومت کو ہی نکالنا پڑا سر. جب قومی اسمبلی کے اندر شراب کے قانون کو ممانعت کرنے کے لیے ہندو نے بل پیش کیا تو وہ بل ہی غائب ہو گیا. وہ تو بیٹھے ہوئے عوام نے کیوں آبجیکشن نہیں لیا, آپ نے کیوں آبجیکشن لیا, میں نے کیوں نہیں لیا, انہوں نے کیوں نہیں لیا, اس بات کو کیوں ہم نے اتنا ایزی لیا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا بل جو ہے وہ روٹیٹ کر دیا. اور علی امین گنڈاپوری صاحب نے, علی امین گنڈاپوری صاحب نے تاریخ کے اندر اپنا نام رقم کر دیا آج کی اسپیچ کے اندر. یہ واحد سی ایم یا واحد لیڈر ہے جنہوں نے حدیث شریف وہاں پہ پڑھی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی. رشوت کے اوپر بات تو بہت سو نے کی تھی, مگر یہ حدیث پڑھ کے انہوں نے اپنے عزائم دکھا دیے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, اپنے صوبے کی بہتری کے لیے حقیقت میں کام کرنا چاہتے. دوسرا انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات کی, انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیاحت کے فروغ کے لیے بات کی, تعلیم کے فروغ کے لیے. بہت اچھی بات ہے, میرا خیال ہے کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, آنرز بھی کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھی باتوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑے بالوں اور بڑی مچھوں سے آپ سمجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تیزی سے بول رہا ہے یا آہستہ بول رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے یا بات غلط کر رہا ہے. جب وہ بات صحیح کر رہا ہے تو ہمیں ان کی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر دو باتوں کا میں آگے چلوں گی کیونکہ میرے گیسٹ جو ہے ریموٹ پہ ان کی طرف بھی جانا ہے. سر آپ نے امریکی دباؤ اور ایران کی بات کی. امریکی دباؤ ایران کے ساتھ ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے, اور ہم جس جو پولیٹیکل کا حصہ ہیں اس میں پاکستان کے اوپر کوئی اس کا دباؤ نہیں ہے. وہ ایران کے سر اب لیٹ می کمپلیٹ, وہ ایران کا مسئلہ ہے, اس میں پاکستان کو لیتا دیتا نہیں. ایران پہ پابندیاں عالمی سطح پہ ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے. یہ کوئی پاکستان کے اوپر دباؤ کسی اور ملک کا نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کہیں کہ جی یہ رکوا دیا گیا. بارڈر سسٹم کی بات ہوئی تھی, اور بارڈر سسٹم میں وہاں پہ ان کی کرنسی کے اوپر سوال ہے کہ امریکی ڈالرز میں کرنسی میں کام نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ منصوبہ لایا جا رہا تھا کہ جناب چائنا کی کرنسی کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں, یہ چیزیں تھیں. اور بیچ میں یہ جو حملے والی صورتحال ہوئی اس میں پاکستان بھی خود پیچھے ہٹا ہے. ہم اوپر کی باتوں پہ ضرور بات کرتے ہیں, لیکن عالمی سطح پہ جو سیاست ہے انفارچونیٹلی ہم بات نہیں کرتے. سیکنڈ بات جو میں بریک سے پہلے کرنا چاہوں گی, ہم بریک پہ جانے والے, اس سے پہلے ایک اور امین گنڈاپور کی بات ہو رہی تھی. کسی سے ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کسی کی بھی شخصیت ہوتی ہے, لیکن جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم اور صدر کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, تو خدا را اپنے رویے کو بہتر کریں. اب آپ پاکستان کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, کوئی اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے 2 گھنٹے پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, تو وہ بھی غلط کہتا ہے. اور کوئی اگر اسمبلی کے فلور پہ اس طرح کے انداز بیاں تقاریر والے استعمال کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, فرید آبڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرید آبڑو صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے, کیا کامنٹ کریں گے اوور آل صورتحال میں؟ ہر کوئی یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. ہم شخصیت پرستی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا بھی ایک سسٹم ہے, لیکن آپ کی پارٹی پہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگ بھی شاید شخصیت پرستی پہ چلتے ہیں.
لیکن کس طرح سے باتوں کو دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان کیا اب اس بات کا متحمل ہے کہ ہم شخصیت کی طرف جائیں نہ کہ اس بات کو ہم دیکھیں گے کس نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے اور کس کے پاس کیا پروجیکٹس ہیں اور کس نے کیا کچھ کیا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں الزامات لگانا بڑا آسان کام ہے, انہیں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے آپ نے کہا الزامات لگتے رہتے ہیں, وہ تو ایک دوسرے پہ لوگ لگاتے ہیں, اور یہ سیاست اب ختم ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. یہ الزامات لگا کے ہمارا ملک یہاں تک پہنچا ہے. دوسری بات, پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی ہے اور یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. ہماری پارٹی واحد ہے جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر جو سندھ کا بنایا نوید اینتھونی جو اقلیتی برادری سے, اور دوسرا ابھی جو ہے روما مشتاق مٹھو, ان کے والد صاحب ہمارے جو ہے منورٹی ونگ کے صدر رہے کراچی کے مشتاق بھائی, ان کی بیٹی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں MP بنی ہے. تو پیپلز پارٹی کو بڑا رنگ اور نسل کے ہر بندے کو چانس دیتی ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں. ادھر ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی جو جاگیردار ہیں زمیندار ہیں انہیں کو ٹکٹیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ سینیٹر انور لال دین ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ان کا تعلق ہے, وہ سینیٹر ہیں ہمارے اقلیتی برادری سے. تو پیپلز پارٹی کے اندر جس کو کام کرنا ہے اس کے لیے اوپن اسپیس ہے, اس کو جگہ ملتی ہے اور وہ کام کر سکتا ہے. اب میں اس وقت کینیڈا کے اندر موجود ہوں, لیکن یہاں بیٹھ کے الیکشن کیمپنگ میں نے اپنی چلائی 2.5 مہینے لگاتار, اور وہاں پہ بہترین میرے لڑکوں نے کام کیا جو ہماری ٹیم ہے الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر, فرنگی کے اندر, انٹیریئر کے اندر. آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, کام آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی سیٹ ہو, پوسٹ ہو, منسٹری ہو تو میں کام کروں. اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, تو آپ کام کریں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. یہی سوال بنتا ہے. میں چونکہ کراچی کی گلیوں سے واقف ہوں, اور جو بندہ خود ڈرائیو کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے حالات کہاں پہ کیا چل رہے ہیں, اور پولیٹیکلی بھی ہم جانتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سینٹر میں آپ نے بڑا کام کیا, اور میں خود مجھے حیرانگی ہے اس بات پہ کہ پیپلز پارٹی کا کام ہمیں کراچی میں جگہ جگہ نظر آ رہا تھا ابھی والے پیریڈ میں. حالانکہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرتضی وہاب صاحب کو بڑے فنڈ مل گئے تھے تو وہ کام کر رہے تھے, آپ خود سے کر رہے تھے صوبائی حکومت کی سطح پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر بھی آپ کو اس لحاظ سے ووٹ نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا, کیا کامنٹ کریں گے؟ لیکن ڈسٹرکٹ سینٹر سے ہمارے استاد مسرور احسن صاحب سینیٹر بھی ہیں, ہمارے سینئر لیڈر ہیں ماشاءاللہ, بہت پرانے, انہوں نے زندگی کا حصہ اس پارٹی کو دیا ہے. وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں پہ عاطف بلوچ بھائی ہیں, فیصل شیخ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. ڈاکٹر آصف نے بہت ورکنگ کروائی, اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پہلی بار پیپلز پارٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا اسپیس ملا ہے کہ اب ہمیں لوگوں کے پاس جانے کے ساتھ ساتھ ہم تو جا رہے ہیں, لیکن پبلک بھی ہمارے پاس آ رہی ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ ایک پارٹی کو آزما چکے تھے پچھلے کچھ 40-45 سال سے. عزیز آباد ہو گئی, لالو کھیت ہو گیا, یہ علاقے پیپلز پارٹی کے لیے نو وار ایریا کہلاتے تھے. جیسے کورنگی لانڈی ہو گیا, آپ کے سامنے تو پیپلز پارٹی اگر ان جگہوں پہ آ گئی, اور الحمدللہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے UC چیئرمین, کونسلر, بلدیاتی نظام کے اندر بھی ہمارے لوگ جیت رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی ہر جگہ پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی. اور ہماری کوشش یہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل اور شکایتیں پچھلے دور میں تھی وہ اب کی بار حل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میرا تعلق بھی آپ نے کہا کراچی سے, تو میں بھی کراچی میں پیدا ہوا ہوں, تو میں بھی کراچی کے چپے کو جانتا ہوں الحمدللہ. تو یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں لوگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے اندر اور تیزی آئے گی. میں اس کو پازیٹیو اس لیے سائن کہتی ہوں, جب بھی پیپلز پارٹی کے میرے پاس, میں حالانکہ نظریاتی طور پر ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہو سکتی ہے, لیکن شیخ ندیم صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح میں ہمیشہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, لیکن تحریک انصاف کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس وقت فلور پہ موجود ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد. اور تحریک دھاندلی ہونے کے بعد بھی ان کو سیٹیں مل گئی, تو آپ دیکھیں نا کہ اگر دھاندلی ہوتی تو پھر یہ سیٹیں بھی ان کو نہ ملتی, اتنی سیٹیں ان کے پاس آئی ہیں. جی, اور اگلی دفعہ کے لیے بھی ان کی پارٹی ایک بڑے پیمانے پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نظر آتی ہے کہ جناب یہ جائے گی آگے. فرید آبڑو صاحب آپ ہی کامنٹ کر لیں اس پہ کہ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کسی پارٹی کی سطح پہ جو جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بھی آ رہا ہے, بڑے مسائل کے بعد بھی وہ جیت رہا ہے, تو یہ تو پھر تحریک انصاف کے لیے بھی پازیٹیو ہے کہ وہ آگے گورنمنٹ میں ہمیں ایک مستحکم پوزیشن میں نظر آئے گی اگلے الیکشنز میں. دیکھیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ چیئرمین بلاول صاحب وزیر اعظم بنے پاکستان کے, وہ ینگ لیڈر ہیں, اور PTI کے مینڈیٹ کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, کیونکہ جو لوگ جیتے ہیں دیکھیں وہ ووٹ لے کے جیتے ہیں نا, تو سب پارٹیوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور ان کو اگر یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے پھر بھی ان کو اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں ملی ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے حلقوں کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں رات تک جیت رہے تھے, صبح ہار گئے, لیکن اب اگر انہی باتوں کو لے کے چلتے رہیں گے تو پھر اسمبلی بننے کا یا الیکشن ہونے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا فرید آبڑو صاحب آخری کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں جا رہا ہے. کراچی کے لیے اسپیشلی کیا کہنا چاہیں گے اور MQM کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ MQM کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کی وہ کوئی تردید کریں یا کوئی جواب دیں, اور کوئی سمپل جواب دیں. اس طرح کے جواب نہ دیں کہ لندن والوں نے لیک کر دی, انہوں نے کر دی. وہ بات مصطفیٰ کمال نے کی تھی یا نہیں کی تھی, اس کا جواب ہم چاہتے ہیں. وہ کلیئر ہونی چاہیے پکچر کی جس میں انہوں نے خود یہ بات مانی ہے کہ ہم نے تھیلے اٹھائے, ٹھپے لگائے. اور دوسرا میرا یہ خواہش بھی ہے اور جواب بھی ہے کہ پاکستان اور سندھ جو ہے ہمارا دن دگنی رات چگنی ترقی کرے,
اور چیئرمین بلاول صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو نئے منسٹر بنے ہیں, جو ایم پیز بنے, ان کو دن رات کام کرنے کی ہدایت ہے. جیسے آج کراچی میں بہت خطرناک بارش ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دن پہلے سے انہوں نے اس کے کام شروع کر دیے تھے. جگہ جگہ پہ نالوں کی صفائی کا کام ہو رہا تھا. مرتضی وہاب صاحب خود شہر میں گھوم رہے تھے, اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ناظم تھے یو سیز کے, وہ سارے اپنے ایریے میں ورکنگ کر رہے تھے. تو مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں کے اندر اور بہتری آئے گی اس میں. بہت شکریہ سر. فرید آبدو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ ندیم آپ کی طرف جاتے ہیں. بات ہوتی ہے جس کی جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں اس کو زیادہ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. منصوبوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بی آر ٹی بھی بنتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ عالمی سطح پہ آپ کہیں کرپشن کر رہے ہیں, 30 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی پاکستان کے عوام کو آپ کے نقصان پہنچا یا آپ نے منصوبہ لگایا. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل فالٹ. بی آر ٹی میں ایسے ایسے ٹیکنیکل فالٹ تھے کہ لوگ سر پکڑ کے وہاں کے رونے شروع ہو گئے کہ جناب ایک ٹنل میں سے بس گزرنے کی طریقے سے جگہ بھی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف بھی بہت ہے, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے, صرف امین علی گنڈاپور کی بات نہیں ہے, ہم ذاتیات پہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اور بھی بہت پڑھے لکھے اور بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ یہ ان کے پاس اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ تنہا ڈیسیشنز کر رہی ہے ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے شروع سے پہلے گورنمنٹ میں بھی کہ ان کو کوئی ہائی جیک نہ کر لے پارٹی کو اور ان کو -1 نہ کر دے. اس چکر میں انہوں نے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سی ایم پنجاب بنائے جو انہوں نے, وہ اسی لیے بنایا کہ کہیں کوئی ایسا بندہ ان کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے انہی کی پارٹی کا, تو انہوں نے کبھی نہیں ہونے دیا. ابھی بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ایسے بندوں کو ہی آگے لا رہے ہیں کہ جو کہ ان کے آگے میچورٹی نہ دکھیں. ابھی دیکھیں آپ نے کہا بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے الیکشن میں کافی اچھا پرفارم کیا اس حالات کے باوجود بھی, ٹھیک ہے, اور میرے بھائی نے بھی یہی کافی پس پڑھے کہ ان حالات کے باوجود تو ایک آپ کے لیے گوشہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے عوام میں آٹومیٹیکلی اس طرح کے کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو واقعی لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس حالات کے باوجود بھی یہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن لیڈرشپ بار بار کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے, بار بار اس تمام ہمدردی کو دوبارہ ختم. ایک دن ہمارے دل میں ہمدردی آتی ہے ان کے لیے, اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ IMF کو خط لکھ دیتے ہیں. آپ نے بی آر ٹی کی بات کی کہ جیسے یہ بات کر رہے تھے, وہ بی آر ٹی کو انہوں نے کاپی کیا پنجاب والی کو دیکھ کے کہ وہاں میٹرو بسز بن رہی, تو ہم پشاور میں بنائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے کتنا ٹائم لیا. یہ جو ٹائم کی بات کر رہے تھے تو پوری گورنمنٹ ان کی گزر گئی, وہ بی آر ٹی کمپلیٹ ہو کے نہیں دیا, اور اس کے اندر جس طرح سے کرپشن ہوئی, جس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو یہ ان کو ان چیزوں کو توجہ دینی چاہیے, اور ایک میچور قیادت کو اب میچور ہو جانا چاہیے اس ایج کے اندر, اور میچورٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کرنے چاہیے. اور جو سینئر اس ملک کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ اب ریلیشنز کو اسٹوار کرنا چاہیے, انسٹیڈ کہ یہ ابھی تک محض آرائی اور کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم جناب یہ سب کچھ ختم کر کے ہم اکیلے تنہا آ جائیں گے. ایسا اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے غلط یہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو. شیخ ندیم صاحب آخری کامنٹ مجھے آپ کیجیے گا, پھر میں سلیم چنسوانی صاحب کے پاس جاؤں گی. پازیٹیولی کس طرح آپ تمام پارٹیز کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب اب اس طرح سے گورنمنٹ آپ کریں اور اس طرح سے چلائیں تو بہتر ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری گورنمنٹس کو آپس میں لوگوں کو, یہ جتنے الیکٹڈ ہیں, یہ عوام نے ان کو جو ہے وہ الیکٹ کیا ہے تاکہ یہ ایک جگہ بیٹھیں اور عوام کے مفاد میں فیصلے کریں. ان سب کو ایک جگہ فورم میں, جیسے نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلیز ہیں, وہاں بیٹھ کر میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ کانفلکٹس کا. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا کہ چپلیں جوتے اچھل رہے ہیں, اور یہاں معیشت کو مستحکم, عام آدمی کا تعلق جو ہے وہ معیشت سے ہے. آپ اس کی معیشت ٹھیک کریں, اس کو ریلیف دیں, اور مل ملا کے کام کریں کہ جناب تمہیں یہ چیز چاہیے ہم دیتے ہیں, تمہاری یہ چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے ہمیں دو. تو عام آدمی کو جب ریلیف پہنچے گا, اس ملک کی ترقی آٹومیٹیکلی ہوگی, تو پھر یہ تمام پارٹیاں خود بخود آگے نکلیں. جی سلیم چنسوانی صاحب, گورنمنٹ میں آگے کس طرح سے آپ کی پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے ایک بات ادھوری رہ گئی تھی جو آپ نے کہی تھی, میں اس کو مکمل کر لوں. رشیا اور ایران پر تمام تر عالمی پابندیوں کے باوجود چائنا, بھارت اور یورپ, پورا یورپ وہ ان سے تیل اور گیس لے رہا ہے, اور ہم نہیں لے رہے ہیں جو ان کے برابر میں, جن سے صرف لائن لینی ہے. اور یہ ہے عالمی دباؤ, جس کو جو آپ نام نہاد عالمی دباؤ ہم کہیں, جو کرپشن کی پیداوار ہے. اور دوسرا جو علی احمد گنڈاپوری صاحب ہیں, وہ بالکل صحیح چوائس ہے اور بہترین چوائس ہے خان صاحب کی. اور انہوں نے جس طریقے کے اعلانات انہوں نے کیے ہیں, ابھی تک کسی اور سی ایم نے اس طریقے کے کوئی اعلانات نہیں کیے اپنے صوبے کے لیے, اور جتنے اچھے انہوں نے اپنے منصوبے بتائے ہیں. اگر کوئی ان کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کی کارکردگی بھی انشاءاللہ دوسرے تمام صوبوں سے بہت بہتر ہوگی اللہ کی رحمت سے.
بہت شکریہ سلیم سجوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شیخ ندیم صاحب اور فرید آبڑو صاحب. اعلانات بہت سی حکومتیں ووٹ لینے کے لیے پہلے کر رہی تھیں اور بعد میں بھی جب آپ سیٹ پہ آتے تب بھی کر رہے ہیں. ہم نے مریم نواز صاحبہ کے بھی بڑے اعلانات سنے. اعلانات کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے. کے پی کے وہ صوبہ کے جس کے پاس سب سے کم آپ کے پاس بجٹ اور چیزیں موجود تھی، سب سے پہلے یہ دیوالیہ ہونے والا صوبہ آن ریکارڈ موجود ہے جو تھا، لیکن اب ایک چیلنج ہے کے پی کے کی حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتی ہے. دوسری بات، عالمی دباؤ کی بات کی تو عالمی دباؤ صرف ہم پہ نہیں، ایران پہ بھی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالمی پالیٹکس کا حصہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. بار بار ہم نے کہا، اور آخری بات جو پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہوں گی وہ یہ کہ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کر کے تمام چیزوں کو بس ہاتھ اٹھا لیں گے. اس وقت پی ٹی آئی میں جو لوگ موجود ہیں نہایت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور آگے بھی ان کے لیے وہ چانسز ہیں کہ وہ واپس سے گورنمنٹ میں 2028 میں بھی آ سکتے ہیں. ان حالات میں ضرورت ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن ایسی ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکے. اور یہاں پہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں تو ان کی کرپشن کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، ان کو بہتر کام کرنے کے منصوبے بھی دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تبھی پاکستان بہتری کی طرف راہ پہ چل سکتا ہے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.